موضوع الدرس الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى في رواية أبي سعيد سعد بن مالك قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية إذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فرماتی ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پہ پہنچا وہاں میں نے ایک انسان دیکھا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے نرالا اور خوبصورت، جیسے چاند کا مقابلہ ستارے نہیں کر سکتے ایسے ہی وہ خوبصورت تھا. تو میں نے پوچھی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام. هذا اخوك یوسف، یہ آپ کے بھائی یوسف ہیں. معه نفر من قومه، اور ان کے قوم کے کچھ بندے بھی ان کے ساتھ ہیں. وسلمت علیہ ورد علیہ، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ثم صعدنا الى السماء الثالثة فاذا نبي يحيى وعيسى عليهم السلام ومعهما نفر من قومهما وسلمت عليهما وسلم علي. پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ثم صعدنا الى السماء الرابعة فاذا نبي ادریس علیہ السلام قد رفعه الله مكانا عليا. حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی جن کو اللہ پاک نے اپنی شان سے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. وسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا. ثم صعدنا الى السماء الخامسة فاذا انا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها. فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. ان کی آدھی داڑھی جو تھی وہ سفید تھی اور آدھی جو تھی وہ سیاہ تھی، اور داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ان کے ناف تک آ رہی تھی. تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ داڑھی صرف حضور کی شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ سارے انبیاء والمرسلین کی شریعت میں، اور اس کا اصل حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. لیکن ائمہ اربعہ نے پھر اتفاق کیا کہ ایک مشت ہونا چاہیے. ان کا اتفاق اس لیے ہے کہ حضور پاک کی داڑھی جو ہے سینے تک تھی، تو اس سے انہوں نے اندازہ قائم کیا. اپنی طرف سے کوئی امام نہیں کہتا. یاد رکھو یہ جاہل لوگ ہیں جو ائمہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو اپنا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان نے خود بھی کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے یا نہیں. تو ائمہ فقہا جو تھے جن کو اللہ نے چن لیا اپنے دین کے لیے، اور پھر جب ائمہ اربعہ کا کسی بات پہ اتفاق ہو جائے نا، یاد رکھیں، تو وہ تو 100% دلیل ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی سنت سے دلیل موجود ہے، ورنہ چاروں ائمہ کسی ایک بات پہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ان سب ائمہ میں سے اللہ نے جو مقام امام ابو حنیفہ کو عطا فرمایا ہے، یعنی علماء نے تحقیق کی ہے. آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا جی، کہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کا جو دور ہے تقریباً 1200 سال تک پوری دنیا میں صرف فقہ امام ابو حنیفہ تھا. آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ. بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ میں، اس کے بعد پھر
حکومت غلامان میں، پھر اس کے بعد مغل بادشاہوں میں، اسی طرح اِلیٰ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ یعنی تاجکستان، ترکستان، سمرقند، بخار، ہر جگہ فقہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں کروڑوں ان پہ رحمتیں ہوں۔ حتیٰ کہ دیکھیں امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، یعنی اپنے زمانے کے مجتہد ہیں، محدث ہیں، امام فی الحدیث ہیں، لیکن ان کے اپنے بخارا میں بھی فقہ حنفی تھی۔ امام بخاری سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ امام ترمذی جو ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اب ترمذی شریف آپ کھول کے دیکھ لیں تو اگر کوئی حدیث کا مسئلہ ہو یا راوی پر بحث ہو سند کی، وہ تو امام ترمذی امام بخاری سے پوچھتے ہیں، قال امام ابو محمد اسماعیل البخاری، لیکن فقہی مسئلہ نہیں پوچھتے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ میرے استاد فقہ کے اندر ماہر نہیں، وہ حدیث میں اور تعدیل میں اور روات کے احوال میں تو امام ہیں، لیکن فقہی مسائل میں نہیں۔ اس لیے بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں تمام کو، کہ جب تک دین دل میں ادب نہیں ہوگا نا، یاد رکھو کبھی بھی دین نہیں آئے گا۔ ائمہ کا ادب، محدثین کا ادب، صحابہ کا ادب۔ یہ شیعہ کیوں مارے گئے؟ بے ادبی کی، گستاخی کی صحابہ کی، اس لیے ان کا مذہب ہی جھوٹ بن گیا کہ تقیہ کرو۔ تقیہ ان کے نزدیک دین ہے، شریعت میں متع زنا ہے، ان کے نزدیک متع عبادت ہے۔ جو عورت 3 دفعہ متع کرائے حضرت حسین کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ مذہب ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ ڈھکوسلا ہے؟ اسی لیے ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، انہوں نے کہا میں نے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا اور کتاب لکھ رہا ہوں، یہ شیعہ جو ہے یہ مذہب کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک عجمی سازش ہے دین عربی کے خلاف، کہ جب پوری دنیا میں دین عربی پھیل گیا تو انہوں نے سازش کی۔ عبداللہ ابن سبا پیدا ہوا، اس نے پھر فرقے بنائے، ایک تو رافضی کہہ رہا ہے، ایک خارج، دونوں کی بنیاد یہودیوں نے رکھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی تو اب فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون کی داڑھی مبارک جو ہے وہ صبح تک تھی۔ قلت یا جبریل من ھذا قال ھذا المجیب فی قومہ، یہ وہ آدمی ہے جس کی قوم بڑا احترام کرتی تھی۔ ھذا ہارون ابن عمران ومعه نفر من قومه صلى الله عليه وسلم عليه ثم صعد الى السماء السادسة فآذى بموسى ابن عمران۔ پھر میری موسیٰ رجل آدم گندم گون تھے، کثیر الشعر، آپ کے بال بہت زیادہ تھے۔ لو کان علیہ قمیصان لنفر شعرہ دون القمیص، یعنی قمیص بدن پہ بال اتنے تھے کہ 2 قمیصیں بھی پہنے تو باہر نکل آتے۔ فیضا ویقولوا یزعم الناس ان یکرم اللہ من ھذا بل ھذا اکرم اللہ منی۔ قال قلت یا جبریل من ھذا قال ھذا اخوک موسیٰ ابن عمران۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان سے افضل ہوں، یہ غلط بات ہے، محمد مدنی مجھ سے افضل ہے، محمد مدنی کی شان جو ہے وہ اس سے زیادہ بلند ہے۔ ثم صعدت الى السماء السابعة فاذا انا بابينا ابراهيم خليل الرحمن صعد ظهره الى البيت المعمور كاحسن الرجال۔ 7ویں آسمان پہ جب گئے تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے اپنی پشت جو تھی بیت المعمور آسمان کے کعبے کے ساتھ لگائی ہوئی، بڑے ہی خوبصورت آدمی تھے۔ قلت یا جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ قال ھذا ابوک ابراہیم خلیل الرحمن من قوم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فاذا انا بامتی شطرین شطر علیہم ثیاب بیض کانھا القراطیس، کہ میں نے دیکھا اپنی امت کے 2 جماعتیں ہیں، ان پر ایک پر جو قمیص ہیں وہ تو سفید بھی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سیاب الرمد یعنی وہ کیری کے رنگ کے ہیں۔ قال دخلت البیت المعمور الذین علیہم ثیاب البیض وحجب اللہ، جن کے کپڑے سفید تھے میری امت کے، وہ میرے ساتھ بیت المعمور میں داخل ہوئے، اور باقی جو تھے ان کو روک دیا گیا، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے۔ فصلیت انا ومن معی فی البیت المعمور، میں نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ ثم خرجت انا ومن معی قال البیت المعمور صلی فی کل یوم 70,000 ملک لا یعودون الی یوم القیامہ، اس اللہ کے کعبے میں 70,000 فرشتہ روز طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر قیامت تک ان کو موقع نہیں ملتا۔ قال ثم رفعت الی سدرۃ المنتہیٰ،
پھر اللہ نے مجھے سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا، وَإِذَا كُلُّ وَرْقَةٍ مِنْهَا تَكَادُ تُغَطِّي هَٰذِهِ الْأُمَّةَ، اتنے بڑے بڑے اس کے پتے تھے۔ وَإِذَا فِيهَا عَيْنٌ تَجْرِي يُقَالُ لَهَا سَلْسَبِيلٌ، وہ اس سے ایک نہر نکل رہی تھی، اس کا نام سلسبیل تھا۔ فَيَنشَقُ مِنْهَا نَهْرَانِ، اس سے پھر دو نہریں نکل رہی تھیں، ایک کا نام کوثر تھا، والآخر يقال نہر الرحمہ، دوسری کا نام نہر الرحمہ تھا۔ فاغتسلت فیہ فغفر لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر، میں نے وہاں غسل بھی فرمایا۔ ثم انی رفعت إلی الجنة فاستقبلتنی جاریۃ فقلت من انت یا جاریہ، کہتی ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک لڑکی دیکھی، میں نے کہا کون ہو تم؟ قالت لزید بن حارثہ، نے کہا میں حضرت زید بن حارثہ کی باندی ہوں۔ وَإِذَا بِأَنْهَارٍ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، پھر میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے ایسے پانی کی جس کے اندر کوئی تغیر نہیں۔ وَأَنْهَارٍ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایک نہر دودھ کی ہے جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا۔ وَأَنْهَارٍ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایک نہر جو ہے وہ شراب کی ہے جس میں لذت ہے پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٍ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایک نہر ہے جس کے اندر خالص شہد ہے۔ وَإِذَا رُبَّانُهَا كَالدِّرَاعِ ذِي أَزَمٍ، وہاں کے جو انار تھے وہ اتنے بڑے تھے جیسے یعنی ڈول ہوتا ہے بڑا پانی نکالنے والا۔ وَإِذَا أَنَا بِطَيْرِهَا كَأَنَّهَا بُخْتِيكُمْ هَٰذِهِ، پھر میں نے دیکھا پرندے اپنے بھائی، یہ بختی پرندہ اس کی شکل تھی۔ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَعَدَّ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، قَالَ ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيَّ النَّارُ، پھر اللہ نے مجھے جہنم بھی دکھلائی۔ فَإِذَا فِيهَا غَضَبُ اللَّهِ، اللہ کا غضب، اللہ کی تنبیہ۔ وَلَوْ طُرِحَتْ فِيهِ الْحِجَارَةُ حَدِيدًا لَّاتَّخَذَتْهَا ثُمَّ أُغْرِقَتْ دُونِي، اگر اس کے اندر لوہا بھی ڈالیں، پتھر بھی ڈالیں تو اس کو بھی وہ پگھلا دیتی تھی، پھر اس کو بند کر دی گیا۔ ثُمَّ إِنِّي رُفِعْتُ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ فَتَغَشَّىٰ لِي فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَقَالَ وَيَنزِلُ عَلَىٰ كُلِّ وَرْقَةٍ مِّنْهَا مَلَكٌ مَّلَائِكَةٌ، اس کے ہر پتے پہ اللہ کے فرشتے تھے۔ فَرَضَتْ عَلَيَّ 50 صَلَاةً أُخْرَىٰ وَقَالَ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرٌ فَإِذَا هَمَمْتَ بِالْحَسَنَةِ تَعْمَلْهَا، اور اگر تیری امت نیکی کا ارادہ کرے لیکن نہ بھی کرے تو میں نیکی لکھ دیتا ہوں، اور اگر کرے تو پھر 10 گنا ثواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا هَمَمْتَ بِالسَّيِّئَةِ تَعْمَلْهَا، اگر برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو میں نہیں لکھتا۔ فَإِنْ عَمِلْتَ كَتَبْتَ عَلَيْكَ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر کرے تو پھر ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ فَقُلْتُ 50 صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ ذَٰلِكَ وَسَتَطِيقُ تُغْفَرُ، تیری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 نمازیں، اور اگر انکار کریں گے تو پھر کافر ہو جائیں گے، اللہ سے معافی مانگے۔ فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف أمتي فإنها أضعف الأمم وذرني أجعلها 40 فما زلت أخطر بين موسى وربي كلما أتيته قال لي ماذا وقال لي فرجعت إليه فقال لي بما أمرت قلت أمرت ب10 صلوات قال إلى ربي فصل تخفيف أمتك فرجعت إلى ربي قلت يا رب خفف أمتي فإنها أضعف الأمم وذرني 5 وجعلها 5، اللہ نے پھر 5 نمازیں رکھی۔ فنادعني ملك من آدم ممت فریضتی وخففت عبادی وأعطيتهم بكل حسنة 10 أمثالها ثم جاء موسى وقال قلت 5 صلوات قال ارجع إلى ربك فإنه لا يرد شيء فاسأله التخفيف أمتك فقال رجعت ربك استحييت ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب، پھر آپ مکے میں آ گئے، پھر ان کو خبر دی انی اتیت البارحة بیت المقدس، کہ میں بیت المقدس بھی گیا، ورجبی السماء ورأيت كذا وكذا وقال ابو جہل یعنی ابن ہشام الا تعجبون مما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم يزعم أنه ذل البيت المقدس ثم أصبح فينا واحدنا يد المطية مسعدة شهر ومغفرة شهر، کہنے لگا کہ دیکھو حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، آسمانوں پہ بھی گیا اور مکے میں واپس بھی آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آگے 1 مہینے کا تو سفر ہے، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے شام۔ فهذه مسيرة شهرين في ليلة واحدة قال فأخبرتهم بإير لقريش، کہ میں نے بتلایا کہ تمہارا قافلہ میں نے دیکھا تھا، وَكُنْتُ فِي مَسْرِيَ وَفِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا وَأَنَّهَا نَفَرَتْ فَلَمَّا وَجَدتُّهَا عِندَ الْعَقَبَةِ وَأَخْبَرَهُمْ كُلُّ ذَلِكَ بَيْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَمَتَاعُهُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أخْبِرْنَا بِأَشْيَاء
فقال رجل منهم من اعلم الناس بیت المقدس وكيف بناؤه وهيئته وكيف قلبه من الجبل. اب میں حضور سے پوچھتا ہوں بیت المقدس کی نشانیاں. فإن يكن محمد صادقا، اگر اللہ کے نبی سچے ہیں تو خبر دیں گے. وإن يقال مصوركم وجاء ذلك المشرك وقال يا محمد صلی اللہ انا اعلم الناس بیت المقدس اخبرنی کیف بناؤه وكيف هيئته وكيف قلبه من الجبل، کہ اس کی بنا کیسے ہے اور پہاڑ سے کتنا قریب ہے. قال فلو في رسول بیت المقدس من مقعده فنظر الیک اهدنا على بیتی، اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کے حضور کے سامنے کر دیا. قال بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وكذا كذا وكذا. فقال الآخر، اب اس بندے نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے. فرجل وقال صدق محمد فيما قال من هذا الكلام. وقد رواه الإمام الجامعي بطوله عن محمد بن جعفر عن محمد بن صهر عن معمر نبي هارون الأبدي وعن الحسن بن يحيى عن ذاك مع نبي هارون الأبدي به. ورواه أيضا بن إسحاق حدثني روح بن القاسم النبي هارون به نار السياق المتقدم. ورواه ابن إياس بن نبي عن النبي عبد الصمد بن العزيز بن عبد الصمد عن أبي هارون الأبدي نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه بسياق طويل حسن أنيق أجود مما ساقه غير ولا غرابة بما في نكارا. ثم ذكر البيهقي وعند من رواية روح بن قيس الهدائي وشيء من معمر نبي هارون الأبدي واسمه أمارة بن جمين وهو مضعف عند الأئمة وإنما سقنا حديثه وهنا لما فيه من الشواهد لغيره. وہ ضعیف ہے لیکن اس کی روایت ہم نے اس لیے نقل کی ہے کہ باقی حدیثوں میں شواہد اس کے موجود ہیں. فلما رواه البيهقي أخبرنا أبو عثمان إسماعيل الدلمان قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن البزار قال حدثنا أبو حامد حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله رجل من أمتك يقال سفيان الثوري لا بأس به فقال رسول الله لا بأس به يا ابن قال ٹھیک ہے وہ اچھا ہے. حدثنا أبي هارون بن أبي سعيد الخدري عن قياس رأيت قلت رأيت في السماء فحدثت بالحديث فقال نعم فقلت يا رسول إن الناس من أمتك يحدثون عنك في السر بعجائب وقال ذلك حديث القصاص. تو میں نے یہ بھی کہا خواب میں حضور سے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ تو بات عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں. اب میں وہ قصہ گو لوگ ہیں، جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے. واللہ اعلم.